نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رمی کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ بھیڑ ہو گئی، لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں، رمی کرنے میں ایک دوسرے کو مت مارو، آگے پیچھے مت کرو، اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالو۔ سکون اور باوقار انداز سے انسان اس عمل کو کرے، اللہ رب العزت اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ رمی کرنا واجب ہے، اگر رمی نہیں کی تو دم آ جائے گا، حج کے اندر فرق آ جائے گا، حج مبرور ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ رمی کے لیے کسی نہ کسی کو نائب بنا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے حج کر لیا، وہ سارا کام ہو گیا، رمی کے باقی تھی 11 اور 12 کی، مجھے کہنے لگے کتنے پیسے لگتے ہیں دم کے، یہ پیسے پکڑائیں جس کو دینے، میں بیٹھا ہوں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ عمل تو، یہ جرت اور یہ طرز زندگی، یہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں۔ انسان فرما برداری کے لیے آیا ہے، فرما برداری سیکھنے کے لیے آیا ہے، یہاں فرما برداری سیکھے۔ اور رمی پر ملتا کیا ہے، ان احادیث کو دل کے کانوں کے ساتھ سنیے، پھر کتنا دل کرے گا کہ اللہ 11 اور 12 کی تو رمی کر ہی رہا ہوں، اللہ میں 13 کی بھی کروں۔ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، معلم کو، گروپ لیڈر کو پہلے بتا دیا جائے بھائی ہم 13 کی بھی کریں گے، سارے انتظامات ہو جاتے ہیں۔ بلکہ 12 کو جانے میں راستے میں رش، جہاں جائیں گے رش، 13 کو جانے میں وہ رش چھٹ چکا ہوتا ہے، بہت آسانی ہوتی ہے 12 کی نسبت، اور سنت الگ۔ اب ثواب سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا رمی جمار کرنا تمہارے ہر کنکری رمی کا بدلہ ہے، ہلاک کرنے والے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی ہر ایک کا بدلہ ملے گا۔ مطلب کیا ہوا، ہر ایک کنکری پہ وہ گناہ معاف ہوگا، اتنا بڑا گناہ جو اگر معاف نہ ہوا ہوتا تو اکیلا جہنم میں لے جانے کے قابل ہوتا۔ 11 کو 21 کنکریاں ماری، 21 ایسے گناہ معاف ہوئے، 12 کو 21 کنکریاں ماری، 21 ایسے گناہ معاف ہو گئے۔ اور حج تو یہاں مکمل ہو رہا ہے، جو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں گے، لیکن جو 13 کو رہیں گے ان کے 21 اور اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنے کبیرہ گناہ کہ وہ اگر معاف نہ کیے جاتا، معاف نہ ہوتا ایک گناہ ہی، تو وہ اکیلا ہی جہنم میں لے جانے کے لیے قابل تھا۔ ہم ہیں مکہ میں، رہنا وہاں ہے، کام کوئی نہیں، فلائٹ میں 8 10 12 دن اگر ہیں، چند دن ہیں، تو وہاں اس سے بڑی فضیلت اور کہاں ملے گی۔ اگر ہم 12 کو ہوٹل چلے بھی جائیں، حرم کے اندر تو داخل ہونا مشکل ہوتا ہے، تو ایک دن اور یہاں لگائیں، 21 اور بڑے بڑے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں، تو اور کیا چاہیے۔ اس کی ترغیب دی جائے، اس کو چلایا جائے، اس کے لیے ذہن بنایا جائے، تو بہت سارے لوگ راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ تجربے میں بات آئی، گروپ میں کئی لوگوں سے پوچھا، سب نے کہا نہیں بڑا مشکل، بڑا یہ ہو، بڑا وہ۔ تو جب ترغیب دی، باتیں بتائیں اور یہ حدیث اور مزید احادیثیں سنائیں، تو بہت زیادہ لوگ، اکثر لوگ تیار ہو گئے کہ جی ہم اگلے ہی دن جائیں گے۔ چند لوگ واپس چلے گئے تھے، اکثر لوگ، بوڑھے بوڑھے لوگ بھی رک گئے کہ نہیں ہم یہ کر کے جائیں گے۔ مسئلہ کوئی نہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو جب یہ فضیلت سنا دی جائے، نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، تو پھر انسان اس کے لیے فکر مند ہو۔ اور وہاں اور کام بھی کوئی نہیں، گئے عبادت کے لیے ہیں، تو یہ تھوڑی عبادت ہے۔ حاجی واپس جا کے جانے والے، جائز ہے، حج ہو جاتا ہے، لیکن کرتے کیا ہیں، ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں نا۔ تو بھائی اگر یہیں مینا میں ٹھہر جائیں اور 21 اور بڑے بڑے گناہوں کی معافی کے وعدے لے لیں، اور کیا چاہیے، اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان جمرات کی رمی کرتا ہے تو اس کے ثواب کو کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہرحال تمہارے رمی جمرات وہ ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جی نہیں جانتا اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ تو رمی کے بدلے جنت کی وہ نعمتیں ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام سے ایک صاحب نے پوچھا رمی کے بارے میں کیا ملے گا، رمی ہم کرتے ہیں کیا ثواب ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا ثواب تم اپنے رب کے نزدیک وہ پاؤ گے جس کے تم سب سے زیادہ محتاج ہو، یعنی گناہوں کی معافی کا، جنت میں داخلے کا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جو رمی جمرات کرتے ہو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور کا باعث ہوگا۔ اب جو شخص 11 اور 12 کی رمی کر کے واپس جا رہا ہے یہ بھی بہت نور لے کر آیا ہے، لیکن جو 13 کی بھی رمی کرے گا اس کے نور کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 13 والی سنت کو بھی پورا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، حج کو قبول فرمائے۔ حج کے معاملات پورے ہو گئے، اب
مکہ مکرمہ واپس آنا، 12 کو آئے یا 13 کو آئے، دونوں صورتوں میں واپس آنے میں ایک سنت یہ ہے اگر آسانی سے ہو۔ آج کل بہت مشکل ہے کہ ایک مقام ہے وہاں مسجد الاجابہ، معابدہ جگہ کا نام ہے، کوئی آسانی سے ایسا بندہ ہو جس نے کئی حج کیے ہوئے ہوں یا اس کو معلومات ہوں، آسانی سے کر سکتا ہو کر لے، نہیں تو پھر اپنے گروپ کے ساتھ اپنے ہوٹل میں واپس آ جائے۔ تاہم نبی علیہ السلام جب آئے تھے تو اس مقام کے اوپر آپ رکے اور آپ نے 4 نمازیں ادا کی تھیں۔ تو سنت تو یہی ہے، لیکن جیسے آسانی ہے اس طریقے سے کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو، حج کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔